حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ پر ایک اعتراض ہے، اور اس اعتراض کی بنیاد پہلے حدیث سن لیں جس کی بنیاد پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ وفات 303 ہجری، سنن نسائی حدیث نمبر 1450۔ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلی بمنا عثمان، حضرت عثمان نے منا میں 4 رکعت نماز پڑھی، حتی بلغ ذلک عبد اللہ فقال لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 4 رکعت پڑھی ہیں، جبکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اور آپ نے 2 رکعت پڑھی تھی۔ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج پر تشریف لے گئے تو آپ منا میں گئے تو آپ نے 2 رکعت پڑھی، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ جاتے ہیں حج کے لیے اور منا جا کر 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے سفر میں مکمل نماز کیوں پڑھی ہے؟ یہ ہے اعتراض کا خلاصہ۔ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ جواب نمبر 1، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں شادی کر لی، اور شادی کر کے آپ نے وہاں اقامت اختیار کر لی، تو ظاہر ہے جب مکہ میں مقیم ہو گئے تو مقیم ہونے کے بعد کوئی اشکال ہی نہیں رہتا، اس لیے آپ نے منا میں 4 رکعت پڑھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو آپ نے مکہ مکرمہ کو اپنی جائے اقامت نہیں بنایا۔ حضرت عثمان نے وہاں نکاح کر کے اس کو بھی جائے اقامت بنا لیا، تو اب ظاہر ہے 4 رکعت پڑھیں گے۔ چنانچہ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل البغدادی رحمہ اللہ وفات 241 ہجری، مسند احمد حدیث نمبر 443، وہ فرماتے ہیں ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ صلی بمنا 4 رکعات فانکرہ الناس علیہ فقال یا ایھا الناس انی تأہلت بمکہ منذ قدمت وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تأہل فی بلد فلیصلی صلاۃ المقیم۔ میں نے مکہ مکرمہ میں نکاح کر لیا ہے، میں نے اس کو اقامت بنا لیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص کسی شہر میں نکاح کر لے، نکاح کے بعد صرف نکاح کرنا کافی نہیں ہے، نکاح کرے اور پھر وہاں اس کو جائے قیامت بنا لے تو پھر وہ مقیم والی نماز پڑھے گا۔ چنانچہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں اما اتمام الصلاۃ بمکہ فإنہ قد تأہل بها ونوى الاقامۃ فأتمها۔ حضرت عثمان نے وہاں نکاح کیا اور آپ نے وہاں اقامت کی نیت کی، اس لیے نماز 4 رکعت پڑھی ہے۔ یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کی جگہ پہ نکاح کر لے اور اپنے سسرال جائے تو صرف نکاح کی وجہ سے ہمارے ہاں وہاں 4 رکعت اقامت النماز نہیں پڑھی جاتی۔ اگر نیت اقامت کر لے اور وہاں ٹھہرے تو پھر 4 رکعت نماز ہے۔